نحمده ونسلم على رسوله الكريم مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الحياة صوبة الإيمان صدق الله العلي العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات آج مجھے آپ حضرات کہہ دینے دیجیے کہ ہم اور آپ دین کو، شریعت کو، اللہ کے حکم کو اسی وقت تک اس کو بجا لاتے ہیں، اسی وقت تک اس کو فالو کرتے ہیں جب تک وہ حکم، جب تک وہ طریقہ ہمارے اپنے مزاج کے خلاف نہ ہو، اور اگرچہ وہ طریقہ ہمارے مزاج سے ہٹ کے ہوتا ہے، اگرچہ وہ حکم ہمارے مزاج سے ہٹ کے ہوتا ہے، تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے. یوں کہا جائے کہ دین کو ہم اس وقت تک فالو کرتے ہیں جب تک دین ہمارے مزاج کے مطابق چل رہا ہو، اور اگرچہ ہمارے مزاج کے برعکس دین ہو جائے اور دین کا حکم ہمارے مزاج کے اپوزٹ ہو، تو ہم دین کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں. ایک بہت اہم امور ہے شادی بیاہ کے متعلق، رسم و رواج کے متعلق، اور یا شادی بیاہ اور نکاح کے اندر جو خرافات ہند و پاک کے اندر، برِ صغیر کے اندر ہو رہے ہیں، اس کے متعلق. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے تہا کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا بنایا ہے. ایک ایمان والے کی قیمت یہ ہمارے تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی، یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ ایک ایمان والے کی بدولت چل رہا ہے. اگر یہ ایک ایمان والا نہ رہے تو اللہ دنیا کے نظام کو کیا کریں گے بھائی؟ ختم کر دیں گے. تو اس پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. اس پہ اللہ کا شکر کریں. ایک رسم و رواج کا ماحول چل پڑا ہے معاشرے کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، مختلف مواقع کے اندر رسماً چیزیں ہمارے یہاں ہائی لائٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کو نہ کرنے پہ جو نہ کر رہا ہے اس کو لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں، ایک عیب سمجھ رہے ہیں نہ کرنا. حالانکہ شریعت کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی کا جو حکم ہے، اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا. لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ اس میں جو سب سے زیادہ ملوث ہو رہی ہیں وہ آج ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہیں، جن پہ گھر کے مردوں کا بھی قابو نہیں ہے. یہ لوگ گھر کے مرد، گھر کے وہ افراد جو بااثر لوگ ہیں گھروں کے اندر، وہ لوگ بھی اس پہ قابو نہیں پا رہے ہیں، نہیں پا رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک بے حیائی چل پڑی ہے، بے حیائی ہی کہا جائے گا، رسم حنا کے نام سے، جو نکاح کے ایک روز پہلے ہوتی ہے، جس کے اندر لڑکا ہو یا لڑکی، اول تو لڑکے کو مہندی لگانا جائز ہی نہیں ہے، لیکن لڑکیاں جو رسم حنا، اس کے اندر ڈھول، تاشے، بازے، ناچ گانا، یہ ساری چیزیں، اور گھروں کے افراد بیٹھ کے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ایسے تقریبات کے اندر جو لوگ شرکت کرتے ہیں،
جو لوگ جاتے ہیں جس نکاح کے اندر بارات کا رواج ہے، جس نکاح کے اندر اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے الٹا جو رسم و رواج ہے، اور یہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ رسم آیا کہاں سے. چلیے آپ کو میں پہلے اس طرف لے کے چلوں کہ رسم و رواج ہمارے آپ کے گھروں کے اندر یہ آئی کہاں سے. ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. اس چیز کو سمجھ لیجیے اچھے سے. یہ ہلدی کا جو لگانا اپٹن جس کو کہا جاتا ہے، عام طور پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. یہ پیلے پیلے کپڑے پہن کے آج ہماری خواتین، ہماری مستورات، ہمارے گھر کے افراد جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ خلاف شرعی کام ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو ہم نے کھلواڑ بنا لیا ہے، دین کو ہم نے کھلواڑ بنا لیا ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے، اللہ اور اللہ کے نبی کے باتوں کی، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے دلوں سے اس کی عظمت نکل چکی ہے. ہماری بہنوں کے دلوں سے اس کی عظمت نکل چکی ہے. ہمارے بھائیوں کے دلوں سے اس کی عظمت نکل چکی ہے. جب جا کے یہ دین اور یہ دین کو ماننے والے کہلانے والے یہ لوگ تماشا بن چکے ہیں، کھیل بن چکے ہیں، اور دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. یہ بارات کا سسٹم یہ کہاں سے آیا سوچیے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا نکاح دیکھیے، حضرت عائشہ کا نکاح دیکھیے، اسی طریقے سے تمام صحابہ کا نکاح دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں ہوئے ہیں. کیا اس کے اندر یہ ساری چیز تھی؟ اگر نہیں تھی تو آئی کہاں سے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بہترین دور، دنیا کا سب سے بہترین دور اگرچہ کوئی تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا وقت تھا. اگرچہ اس کے اندر کوئی چیز ہوئی ہے تو قابل تائید ہے، قابل تعریف ہے. اگرچہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوئی ہے اور ہم اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں تو قابل مذمت چیز ہے. کوئی بھی طریقہ کار ہو، اگر اللہ کے نبی کے حکم سے ٹکراتا ہے ہم اس کو نہیں لیں گے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم کیوں وہ کام کریں گے جو میرے نبی نے منع فرمایا؟ یا جس کام کو کرنے کا حکم میرے نبی نے نہیں دیا ہم اس کام کو کیوں کریں گے؟ یہ امور حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دعوت برکاتہم عالیہ ایک دفعہ بھوپال کے اجتماع میں بیان فرما رہے تھے اور یوں کہنے لگے کہ وقت اوقات تو کافی دنوں سے فارغ کیے جا رہے ہیں، لیکن حال ایسا ہے کہ آج بھی ہمارے شادی بیاہ سنت کے مطابق نہیں آئے، سنت کے مطابق. ہاں، چلا لگا، 4 مہینہ لگا، بیرون لگا، اندرون لگا، دنیا پھر چکے دین کو لے کر، لیکن ہمارے گھر کے شادی بیاہ اور ہمارے گھر کے معاملات وہی رہے جو آج سے 10 سال پہلے تھے. سنت اور شریعت کی اتباع آج تک نہیں آئی. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کیا ہم نے سیکھا؟ ہم 10 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، 10 سال سے ہماری مستورات، ہماری عورتوں کا تبلیغ میں جانا ہے، لیکن آج تک اس کا اثر ہمارے گھر کے اندر نہیں دکھا. ہمارا ماحول تبدیل نہیں ہوا، ہمارے گھر کی مستورات کا ذہن تبدیل نہیں ہوا. تو پھر ہم نے تو ڈھونگ کیا ہے تبلیغ کے نام پہ، ہم نے سیکھا کیا ہے؟ پھر ہم نے کیا سیکھا؟ دین کو کیا سمجھا؟ شریعت کو کھلواڑ بنا لیا، تماشا بنا لیا، طرح طرح کی بے حیائی، بےہودگی. اللہ معاف کرے، آج کے مردوں کے اندر سے غیرت ختم ہو چکی ہے. وہ بھائی کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس کی بہن بے پردہ ہو کے بارات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے اور غیر مردوں کی نظر اور نامحرم لڑکوں کی نظر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. تماشا بنا لیا اپنی بہن اور بیٹی. ایک غیرت مند باپ اس چیز کی کیسے اجازت دیتا ہے کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں شادی بیاہ کے اندر جہاں مخلوط نظام ہے،
کیا مطلب؟ کہ جہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں وہاں بے پردگی سے ہماری بہنیں گھوم رہی ہیں. اللہ معاف کرے. یہ تو شکر کیجئے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا. اس قدر بےہودگی اور بے حیائی آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے. اس کے اندر 90% جو ذمہ دار ہیں وہ خواتین ہیں، جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. نمازوں تک دین کو محفوظ کر لیا کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے سارے کام کرے وہ ٹھیک ہے. بے پردگی سے شادی بیاہ کے اندر جا رہی ہیں، اور جہاں مخلوط نظام ہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ دین تماشا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا بنا لیا؟ یہ شریعت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے. یہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عظمت آج ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا جو ہمارے کام ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. تو شکر کیجئے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ آج یہ امت بچی ہوئی ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے جو بےہودگی اور بے شرمی کی حیا آج مسلمانوں نے اپنے شادی بیاہ کے اندر شروع کر دیے ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی دوسرے قوم کے لوگوں نے، دوسرے مذہب کے لوگوں نے دوسرے مذہب کے طریقے کو اڈاپٹ کر لیا ہو. کبھی نہیں دیکھا کسی بھی دھرم والے کو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو. کبھی عیسائیوں کو نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کا طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا ہو. کبھی ہم نے ہندوؤں کو نہیں دیکھا کہ اس نے مسلمانوں کا طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا ہو. کبھی بھی ہم نے کرسچن کو نہیں دیکھا، زیوس کو نہیں دیکھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان دوسرے مذاہب کے طریقہ کار کو اپنے اندر لانے کی فکر کر رہا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور اس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. یہ ہندوانہ رسم و رواج یہ کیوں آخر مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں؟ یہ ہلدی، یہ مٹخور، یہ بارات کا سسٹم، یہ دہیز، یہ ساری چیزیں تو اسلام سے باہر کی چیزیں، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن افسوس کہ آج جو دیندار کہلائے جاتے ہیں، جو پرہیزگار کہلائے جاتے ہیں، جو دین کے معاملے میں بااثر حضرات ہیں، ان کے یہاں بھی ان چیزوں کا رواج ویسے ہی ہے جیسے عام لوگوں کے یہاں ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ہم نے کیا فکر کیا آج تک؟ یہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے. دلوں کے اندر سے، ہماری بہنوں کے آنکھوں کے اندر سے حیا نکل چکا ہے، دل کے اندر سے حیا نکل چکا ہے. حیا اور ایمان دونوں لازم اور مظلوم چیز ہے. اگر یہ حیا نہیں ہے تو کچھ دنوں کے اندر ایمان بھی نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ وَمَا الْحَيَاةُ صَوْبَةُ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. ایمان ہو اور حیا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. حیا ہے ایمان نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا. دونوں لازم اور مظلوم چیزیں ہیں. اگر یہ حیا ہے تو، اگر یہ ایمان ہے تو لازم ہے کہ حیا ہوگا. لیکن آج افسوس، آج ہماری بہنوں کے اندر سے حیا نکل چکا ہے. بے شرم کی انتہا شادیوں بیاہ کے اندر ہماری بہنوں نے، ہماری خواتین نے اس کو ایک کر لیا. جس طریقے سے ہماری بہنیں گھروں کے اندر سے بے پردہ ہو کے شادی بیاہ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، کیا یہ غیرت مند باپ اس چیز کو دیکھنا گوارا کرتا ہے؟ کیا یہ ایک غیرت مند بھائی دیکھ سکتا ہے؟ کیا یہ ایک غیرت مند شوہر دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ ہو کے سروں سے دوپٹے ہٹا کے اور دوسرے کے گھروں کے اندر جا کے دوسرے کے اور غیر محارم مردوں کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے فیشن کی نمائش کرے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتا. یہ آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں سے غیرت نکل چکی ہے. ورنہ ایک غیرت مند باپ، ایک غیرت مند بھائی، ایک غیرت مند شوہر یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بہن دوسرے کے آنکھوں نظروں کے سامنے. ایک چیز سمجھیے، آپ حضرات جانتے ہیں، بخوبی اس کا علم ہوگا آپ کے پاس، کہ مردوں کی کیا ذہنیت ہوتی ہے. یہ ہم جانتے ہیں
اور تو معصوم ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ مردوں کی کیا ذہنیت ہوتی ہے. کبھی بھی ایک غیرت مند شوہر، ایک غیرت مند بھائی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا. جو واقعی میں غیرت مند ہوگا، جس کے اندر غیرت ہوگی کہ اس کی بہن بیٹی کبھی بھی ویسے شادیوں کے اندر جائے جہاں گھروں کے اندر مردوں کا بھی آنا جانا ہے اور عورتیں بھی اسی میں بیٹھی ہوئی ہیں. خاندانی لوگ جو سمجھے جاتے ہیں، جن کو کہا جا سکتا ہے یا آج کہا جاتا ہے کہ بڑے خاندانی قسم کے یہ لوگ ہیں، ان لوگ کے اندر بارات کے اندر جانے کا، شادی بیاہ کے اندر جانے کا عورتوں کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. ایک تو بارات ویسے ہی ناجائز چیز ہے، حرام ہے. اس کے اندر شرکت کرنا یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طریقے سے. اسلام میں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے بارات کا. یہ باہر کی چیزیں ہیں دوسرے مذاہب کی، جو آج تم نے اپنے اندر لا لی ہے، اپنے گھروں کے اندر لا لی ہے. حضرت مولانا اسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، ان کی بہت بہترین کتاب ہے. اس کتاب کا نام بہشتی زیور ہے. میں اس کو ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ جب تک اگرچہ کوئی لڑکی یا کوئی عورت کسی بھی شادی بیاہ کے اندر جاتی ہے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹتی ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پہ برستی ہے. جو لڑکی شادی بیاہ کے اندر شرکت کے لیے جاتی ہے، اگرچہ وہ باپ بھائی شوہر کے اجازت لے کر جائے تو بھی اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. اور پھر یہ لکھا کہ باپ بھائی شوہر اگر اجازت دیے ہوئے ہیں اس بات کی تو وہ بھی گنہگار ہیں، ان پہ بھی اللہ کی پکڑ ہوگی. یہ مذاق نہ سمجھے دین کو. اتنی سستی جنت نہیں ہے میرے بھائی، اتنی سستی جنت نہیں ہے. ہاں کہیں گے بھائی بڑا اسلام جو ہے بڑا یہ قید کر کے رکھ رہا ہے، ایسے رکھ رہا ہے. ارے تو چھوڑ دو نا اسلام کو، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دو اسلام کو، کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، یا دوسرے دھرم میں چلے جاؤ. تم جیسے لوگوں کی، جو لوگ یہ آج شادی بیاہ کے اندر اور یہ تماشا بےہودگی اور بے حیائی اور فحاشی کا ایک پروگرام چلا رہے ہیں، تم جیسوں کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، کسی کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ تن و تنہا کافی. تمہیں ضرورت ہے، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی. تمہیں اللہ تو تم سے بے نیاز ہے. اللہ تمہارے بغیر ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، لیکن تم اللہ کے بغیر کسی چیز کو کرنے پہ قادر نہیں ہو. آج دین کو تماشا بنا دیا، اپنی بہن اور بیٹیوں کا تماشا بنا رہے ہو باراتوں کے اندر اور شادیوں کے اندر، بیاہوں کے اندر لے جا کے غیر مرد کی نظروں کے سامنے لے جا کے کھڑے کر دے رہے بے پردہ. یہ آج کیوں غیرت مر چکی ہے. کہہ دینے دیجیے جو بات آج ہم کہہ رہے ہیں. نماز تک دین کو محدود کر دیا. نماز پڑھ رہے اور جو چاہے کرے. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. نماز پڑھ کے زنا کرو، شراب پیو اور فحاشی کرو، سب جائز ہے. بنا لیا تم نے، یہ دین ہے. ارے دین تو اسے کہتے ہیں کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ آ جائے، یہ اصل دین ہے. یہ رسم و رواج، یہ ساری چیزیں معاشرے میں ایسے، یہ کیا یہ دیکھیے یہ کتنی بیہودہ چیزیں ہیں، کتنی فحاش چیزیں ہیں.
جس کے اندر آج ہماری بہنیں، ہماری خواتین پڑی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک رسم یہ ہے معاشرے کے اندر آج ہماری پائی جا رہی ہے، جوتے چورائی کی رسم. اللہ معاف کرے کس قدر بےہودہ یہ رسمیں ہیں. کرنے والی عورتیں ہیں ہماری. جس نے جس دین کی، جس مذہب کے طریقہ کار کو اپنایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اے مسلمانوں، اے ہمارے قوم کے نوجوان بچیوں، ہماری بہنوں، ذرا سوچو کہ تم جس طریقہ کار کو اپنا رہی ہو، کیا یہ کس مذہب کا طریقہ کار ہے، اور تم کل قیامت کے دن کیا مسلمان اٹھائی جاؤ گی یا کافروں کے اندر اٹھائی جاؤ گی؟ اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا آج ہمارے اندر سے. دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، جو من میں آ رہا ہے کر رہے ہیں. ارے پوچھو، علماء سے پوچھو، علماء موجود ہیں آج، پوچھو ان سے کہ یہ فلاں چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کے اندر طریقہ کار ہوگا؟ علماء بتائیں گے کہ یہ طریقہ کار ہوگا. اور آج جو سب سے بڑا تقاضا ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اپنے گھر کے، اپنے معاشرے کے، اپنے ان رسومات کے اندر تبدیلی لائیے. ختم کیجیے ان چیزوں کا بازار. یہ اسلام سے دور کی چیزیں ہیں. ہم کیسے اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے، اس نبی کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ لازم اور مظلوم چیزیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ کی اطاعت کے اندر آدمی آنے کے بعد دوسرے بادشاہ، جو فلاں ملک کا بادشاہ ہے، اس کے طریقہ کار کو ہم اپنائیں، جبکہ اس بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہو کہ جو بھی کسی دوسرے طریقہ کار کو اپنائے گا وہ پکڑا جائے گا اور وہ سزا کا مستحق ہو. اللہ نے اعلان کر دیا میرے بھائیوں، اللہ نے اعلان کر دیا. اعلان ہے یہ، حکم نامہ جاری ہو چکا ہے کہ اگر سب سے بہتر دین اسلام ہے، اس سے ہٹ کے اگر کسی نے کسی مذہب کے طریقہ کار کو اپنایا، اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا وہ شکار ہوگا. یہ طوفان بدتمیزیاں آپ معاشرے کے اندر سے ختم کرو. اپنی بہنوں پہ، اپنی ماں پہ قابو پاؤ. تم کیسے مرد ہو؟ یہ آج کا مرد کیسا ہے کہ اس کی بہن اس کی بات نہیں سن رہی؟ وہ شوہر کیسا ہے جس کی بیوی اس کے اختیار میں نہیں؟ وہ بھائی کیسا ہے جس کی بہن اس کے اختیار میں نہیں؟ آج ہماری بہنیں ہم سے پوچھ کے جاتی ہیں، یا ہم منع کر دے تو مان لیتی ہیں. ہر گھر کی یہاں پہ بات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب واقف ہیں ان چیزوں سے کہ کیا حالات ہیں ہمارے گھر کے اندر، ہم نے کیا بنا رکھا ہے. خدا کے واسطے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو مت کرو. پکڑے جاؤ گے، اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. یہ مت سمجھو کہ جیسے چل رہا ہے اور جیسے تیسے زندگی گزار کے چلے جانا ہے. یہ کھانے پینے اور تماشا دیکھنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہو. قرآن نے اس بات کو واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے. وما الحیات جس کے قرآن پاک کا جو مفہوم ہے اس آیت کا، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو فقط اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے. اور جس کے سامنے موت کا منظر ہو، قبر کا گڑھا ہو، آخرت کی منزل ہو جس کے سامنے، وہ یہ کرے گا؟ جس کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہو جا کے اپنی زندگی کا، کیا وہ یہ کام کرے گا؟ یہ میرا پیغام ہے تمام ان خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، کہ اللہ کے واسطے ڈرو اللہ کے عذاب سے. تم جو کر رہی ہو اس پہ اللہ کا پکڑ آئے گا. اللہ کے غصے کو تم دعوت دے رہی ہو. کیا اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ ہلنے نہیں دیں گے اپنے سامنے سے جب کھڑا کریں گے اور تم سے ایک ایک سوالات کا تمہارے حساب لیں گے. مذاق مت سمجھو اس باتوں کو. یہ بات کس سے کہانیاں نہیں ہیں جو تمہارے سامنے کہی جا رہی ہیں. دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین کے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج خواتین ان چیزوں کے اندر زیادہ پڑھ رہی ہیں. ایک نماز پڑھنے والی بھی اور ایک بے نمازی بھی
جب بارات کے اندر جو شادی بیاہوں کے اندر ایک ہی صف میں کھڑی ہوتی ہے، لا حول ولا قوت، جو طریقہ کار اس بے دین کا ہوتا ہے، جس کو دین کا علم نہیں، وہی طریقہ کار آج کے دیندار خواتین کا بھی ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ بے حیائی کا اڈا سجا کے کھڑی ہوتی ہے باراتوں کے اندر اور شادی بیاہوں کے اندر، اسی طریقے سے آج وہ ہماری بہنیں، آج وہ ہماری خواتین، وہ ہماری مستورات اپنے آپ کو سجا اور بجا کے کھڑی ہوتی ہیں. یہ سمجھ رہے وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، اب تو کیا چاہیے، تو جنت پکی ہے. ان 5 وقت کے علاوہ بھی دین کے شعبے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ باتیں ہم نے کہی ہیں، کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. آج اگر جو ہم نے اس باتوں کو غور سے نہیں کریں گے، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی، فحاشی، بدگمانیاں، یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. سخت اقدامات کیجیے اپنے گھروں کے اندر. جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں. اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کے اوپر سخت اقدامات کیجیے کہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں شیطان کے ہوس کا شکار نہ ہو. یہ اسلام کی شہزادیاں جس کو دین نے، شریعت نے یہ عزت بخشی ہے، وہ یہ کاموں، ان ہستیوں پر اس کام کا زیب نہیں دیتا کہ ایسا وہ کرے. ہماری بہن پبلک پراپرٹی نہیں ہے کہ پبلک کے سامنے اس کو سجا دھجا کے کھڑا کر دو اور ہر بے حیا مرد کی آنکھیں اس کو دیکھیں. ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ہماری بہن، ہماری بیٹی ہمارے لیے قیمتی ہے. یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی بہن کو پبلک پراپرٹی بنا دیا؟ ولیمہ کے نام سے ایک رسم. ولیمہ تو سنت چیز ہے، سنت، لیکن اس کو بھی رسم بنا دیا. دلہن کو سجا دھجا کے لا کے بیٹھا دیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لا حول ولا قوت. یہ زیب دیتا ہے کیا کہ ہم ایسا کریں؟ بات سخت ہے لیکن سمجھنے کی ہے. وقت پہ نہیں سمجھے تو بہت برا ہوگا. ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو آپ اپنے گھروں کے اندر جا کے کہیے گا، برا لگے گا آپ کی، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو، لیکن کیا ہماری ماں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں یہ سوچے کہ اللہ کے نبی کے حکم سے ہٹ کے اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ چیز صحیح ہے کرنا. کلمہ نبی کا پڑھا ہے نا ہم نے جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. ہاں، اب ہم کلمہ نبی کا پڑھیں، کام غیروں والی. کلمہ نبی کا پڑھ لیا، زندگی گزارا غیروں والی. نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا نام لیوا اور کام شیطان. نماز بھی پڑھ لیا اور کچھ ادھر بھی ادھر کر لیا. اللہ بھی خوش رہے، شیطان بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی خوش رہے، شیطان بھی خوش رہے؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، صرف شادی بیاہ کا نہیں معاملہ ہے. یہ برتھ ڈے کا یہ رواج، یہ کہاں سے چل پڑا اسلام کے اندر؟ اسلام میں تو اس کا کوئی یہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ طریقہ کار کیا اسلام کا ہے؟ کہو اگر جی آپ تو کہتے بچے ہیں، بچے ہیں. ارے بچے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بچے ہیں تو وہ کام تم کرو گے جو دین سے ہٹ کے اور شریعت سے ہٹ کے ہے. تمہارا بچہ اس چیز کو پسند کیوں کر رہا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. سب سے بڑا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد
اس چیز کو کیوں پسند کر رہی ہے جو دین سے ہٹ کے چیز ہے, جو تمہارے نبی کے طریقے سے ہٹ کے چیز ہے؟ تمہاری اولاد اس چیز کو کیوں پسند نہیں کر رہی ہے جو دین کے قریب چیز ہے؟ تم نے گھروں کے اندر اپنے بچوں کا ذہن ہی ایسا بنایا ہے کہ تمہارے بچے اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقہ کار سے ہٹ کے ہے. آج یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں باتوں کو سن رہے ہیں, یہ بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے بچوں کے دلوں میں کتنی ہے؟ اگر جو ہمارے بچوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر جو ہے تو ہمارا بچہ کبھی بھی شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرے گا. لیکن ہم نے تو محبت ڈالی ہی نہیں, ہم نے تو بتایا ہی نہیں کہ کون ہے اللہ, کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیا ہیں, کیوں آئے ہیں, یہ بتاؤ اپنے بچوں کو کہ مقصد حیات کیا ہے. کبھی اس کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. پوری دنیا کا تذکرہ ہے تمہارے گھروں کے اندر سوائے دین کے. پوری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, گھر گھر کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, شریعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ آسان ہے, یہ دین بنا لیا تم نے کھیل تماشا, اور آج کہہ رہے ہو کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے. دنیا بھر میں مسلمان جو ذلت اور خواری کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں, وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا اور رسم و رواج کے اندر بنا لیا. اللہ نے ان تمام مسلمانوں کو جو غرق کیا ہے اور جو ذلت کی پستیوں میں یہ جا کے ڈوبے ہوئے ہیں, یہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تم تو شکر کرو کہ اللہ کے پتھر ہم پہ نہیں برس رہے, ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں اس پہ تو اللہ کا پتھر ہم پہ برسنا چاہیے. جو پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ سمجھا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ اس امت پہ کوئی ایسا عذاب مت بھیجیے گا کہ امت تباہ ہو جائے. تو اسی کے صدقے تو بچے ہوئے ہو. یہ اللہ ڈھیل جو دیتے ہیں نا, کم مت سمجھو اس چیز کو. یہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں, ڈھیل. ہاں, پکڑیں گے ایک بائک سارا عقل ٹھکانے آ جائے گا. سمجھ رہا ہے مسلمان آج کا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, فحاشی کر رہے ہیں, بے حیائی کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے تو کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا ہے ہم پہ. ارے اللہ یوں پکڑے گا, جب پکڑے گا نا ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی. ایک چھوٹی سی بیماری اللہ بھیج دے رہا ہے اگر جے ہم پہ, تو کیا حال ہو رہا ہے ہمارا, سوچو. ایک چھوٹی سی بیماری آ جا رہی ہے, ایک چھوٹی سی بیماری, کوئی بڑا نہیں, بہت چھوٹی سی, پڑ گیا بستر پہ. اوقات کیا ہے تمہاری یہ مسلمانوں, اے انسانوں اس چیز کو سوچو کہ ہماری کیا اوقات ہے. یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ چلا رہا ہے, اور اس اللہ کے ساتھ اس قدر روگردانی کہ اس کے حکموں کے خلاف اپنی زندگی کو گزارے. اس اللہ کے ساتھ اتنی بغض, اس نبی کی شریعت کے ساتھ اتنی بغض کہ اس نبی کے طریقے کو اپنے گھروں کے اندر کرنا ہم معیوب اور عیب سمجھ رہے ہیں. آج نارمل کے اندر نکاح کرنا آج کا مسلمان عیب سمجھ رہا ہے, مسجدوں کے اندر نکاح کو آج کا مسلمان عیب سمجھ رہا ہے. کیا یہ صرف اس چیز کو عیب نہیں سمجھ رہا, یہ نبی کے طریقے کو عیب سمجھ رہا ہے. اگر جو تم عیب سمجھتے ہو تم چھوڑ دو دین کو, تمہاری دین کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اعمال دیکھو اپنے, کردار دیکھو اپنے. جو اعمال اور کردار آج ہمارے ہیں, اس چیز پہ اگر ہمارے ساتھ دنیا کے اندر ذلت اور خواری ہو رہی ہے تو یہ صحیح ہو رہا ہے. آج تک کرسچنوں نے اس چیز کو باقی رکھا کہ ان کے شادی بیاہ ان کے چرچ کے اندر ہی ہوتے ہیں, اور ہم مسلمان ماڈل ہو گئے نا, ماڈل ہو گئے, ماڈل. ہاں, ہمارے شادی بیاہ مسجدوں کے اندر نہیں ہوں گے,
مسجدوں کے اندر شادی بیاہ ان کے ہوں گے جو پیسے سے معذور ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کہہ دو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، برا لگ جائے گا. جتنی باتیں ہم نے کہی ہے یہ ساری برا لگے گی. جو سنے گا اس کو بھی برا لگے گی، جو سن رہا ہے اس کو بھی برا لگ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ حقیقت ہے. حقیقت اس شادی بیاہ کے اندر جو تماشا تم نے بنا لیا ہے اور رسم و رواج جو تم نے شروع کر دیا ہے، اور تمہارا جوڑ تمہاری خواتین کے اوپر نہیں ہے، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم اپنے بہن کو، اپنی بیٹی کو اس چیز کا یہ کہہ سکو کہ یہ تم غلط کر رہی ہو، تو تم کس نام کے مرد ہو؟ نامرد ہے آج کا مسلمان، یا آج کا وہ مرد، یا آج کا وہ فرد جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی بہن اور بیٹی کو یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہو رہا. تماشا مت بناؤ دین کو. ہماری تو کب کبھی نکل جاتی ہے جب یہ حدیث سامنے آتی ہے کہ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں. حضرت عائشہ کا جو قول ہے کہ اگر جو اللہ نے کل قیامت کے دن ہم سے پانی کی ایک بوند کا حساب مانگ لیا تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس ایک بوند پانی کے قطرے کا حساب دے سکیں. اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے ہماری بہنوں، یہ نبی کی بیوی کہہ رہی ہے. نبی کی بیوی جس کے بارے میں جنت طے ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ایک بوند پانی کا حساب نہیں دے سکتے. کیا ہم اور آپ دے سکیں گے اپنی زندگی کا حساب؟ یہ 60-70 سال کی زندگی کا حساب ہم دے سکیں گے؟ ارے اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے، تمہیں حساب دینا ہے اپنی زندگی کا. اللہ ہلنے نہیں دے گا جب تک اپنے سوالات کو مکمل نہ کر لے. جس کے سامنے جنت اور جہنم ہو وہ ایسی موج کی زندگی گزارے، وہ ایسی بے فکری کی زندگی گزارے. ارے مسلمان کا تو ہونا ایسا چاہیے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھے، چیک کرے. ہاں، اس کام کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے. اگر سے وہ کام ٹھیک ہے ہم کریں گے. نبی کے حکم سے اگر جب بات ٹکرا رہی ہے، اللہ کے حکم سے اگر سے بات ٹکرا رہی ہے، ہم نہیں کریں گے. یہ قوم، یہ امت، یہ مسلمانان امت، یہ ملت اس وقت تک قائم تھی، اس وقت تک اس کا مقام تھا، عزت تھا، اور یہ سر بلندی پہ تھی، اور اس امت کو لوگوں نے اپنے سر کا تاج بنایا ہوا تھا اس وقت تک جب تک یہ امت اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی تھی. جب اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی، اپنے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، تو اللہ نے اس امت کا جو آج حال کیا ہے آج سب کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی کیا اوقات ہے دنیا کے اندر. یہ بات بہت پرانی نہیں ہے، یہ 100 سال سے ایسے ہو رہا ہے. سب سے بڑی جو سلطنت تھی مسلمانوں کی، آٹومن امپائر، دا موسٹ گریٹ آٹومن امپائر، کسی کا مجال نہیں تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دے، یا نبی کے عزت کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دے. آج مسلمانوں نے دین کا تماشا بنایا تو ان کے نبی کے خلاف نعوذ باللہ لوگوں کی زبانیں کھلی. آج یہ ہندوستان کے اندر نہیں ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں. دل پھٹتا ہے ان چیزوں سے. میں بیان نہیں کر سکتا ان چیزوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے متعلق کیسی کیسی گندی زبانیں لوگوں نے استعمال کی. اس کا ذمہ دار یہ آج کا مسلمان، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو سزا کی حقدار ہے وہ آج کی عورتیں ہیں. آج ہر مرد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری عورتیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں ہوں گی. عورتیں یہ انہی کاموں کے اندر کی وجہ سے. تم نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، دنیا والوں نے تمہارے نبی کے اوپر زبانیں کھولی اور کیسی کیسی باتیں کہی. اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو. یہ سن کے جاؤ تو اپنے گھروں کے اندر کہو یہ بات
کہ کہو اس چیز پہ کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمارے گھر کے اندر، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر کے اندر. ہماری گھر کی بہن، ہماری گھر کی بیٹی بے پردہ ہو کے کسی اور کے گھر کے اندر اور کسی اور کے گھر کے اندر کے شادی بیاہ کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے. تماشا مت بناؤ، دین کو تماشا مت بناؤ. تمہارے نبی کی عزت جب باقی رہے گی تو تمہاری عزت رہے گی. تمہارے نبی کی عزت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی. اللہ کی قسم اٹھا کے میں یہ بات کو کہہ سکتا ہوں. تم مجھے برا بھلا کہو اس باتوں پہ، میں صرف تمہاری بات نہیں کر رہا یا پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا. میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر میں بھی شریک ہوں. اس کے اندر میرا بھی خاندان ہو سکتا ہے شریک ہو. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ میری بہن بھی جو میں بات کر رہا ہوں اس چیز کو میری بہن بھی کرتی ہو سکتا ہے یہ چیز کہ میری بہن بھی شادی بیاہ کے اندر ایسے کاموں کو انجام دیتی ہو. یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر جس قدر آپ حضرات اس گنہگار ہیں اس قدر اس سے کئی زیادہ میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں. اللہ مجھے معاف کرے. یہ بات ایک کی نہیں ہے. یہ بات یہ صرف یہ آپ کے لیے نہیں ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی میں تو بڑا دودھ کا دھلا ہوا. ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی وہ کام ہو رہے ہوں، ہمارے گھر کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن میرے گھر کے اندر ہونے سے یہ چیز جائز نہیں ہو جاتی کہ دانش کے گھر کے اندر ہو رہا ہے تو اب ہم کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، دانش بھی اللہ کے پکڑ کا اسی طرح حقدار ہوگا اگر جو اس کے گھر کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے. اگر جو اس کی بہن یہ چیز کر رہی ہے تو اسی طریقے سے اس کی بہن بھی پکڑی جائے گی. اس چیز پہ نہیں بخش دی جائے گی کہ دانش کی بہن ہے. ارے دانش کیا چیز ہے جی؟ میں کیا چیز ہوں؟ نبی کی بیٹی. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے فاطمہ، ہاں اپنے اچھے اعمال کر لے، کل قیامت کے دن تو نہیں اس چیز پہ بخشی جائے گی کہ تو نبی کی بیٹی ہے. میری کیا اوقات ہے کہ میری بہن بخش دی جائے گی، میری بیٹی بخش دی جائے، یا فلاں بزرگ کی بیٹی یا فلاں بزرگ کی بہن بخش دی جائے گی؟ نبی اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے. دین کو سمجھو، اسی لیے کہہ رہا ہے سمجھو. میں اگر سے کسی شادی بیاہ کے اندر شریک کرتا ہوں، لیکن میں کرتا تو نہیں ہوں. میں آپ حضرات اس چیز کا اگر سے جائزہ بھی لیں گے تو نہیں ملے گا. میں اپنے گاؤں کے اندر شادی بیاہ کے اندر اتنا شرکت نہیں کرتا ہوں. بارات کے اندر کہیں نہیں ملے گا کہ میں نے کسی بارات کو اٹینڈ کیا ہے. اس گاؤں کے اپنے گاؤں کے اندر کبھی میں نے اٹینڈ نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس وجہ سے میں اتنے اس بات کو اتنے کھلے الفاظ کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ حق ہے میرا کہ میں اس بات کو آپ تک پہنچاؤں. برتھ ڈے کا رسم، اللہ مجھے معاف کرے، اس کے اندر میں ملوث تھا، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے توبہ کر لی. اگر جب میں کسی برتھ ڈے کے اندر جاتا ہوں تو کیا وہ میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے ناجائز ہے؟ یا میں کرتا ہوں تو میرے لیے ٹھیک ہے، آپ کے لیے غلط ہے؟ میں کیا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کے پکڑ، اللہ کے غصے کا میں بھی ویسے ہی سبب بنوں گا جیسے آپ بنیں گے. ہمارے گھروں کی شادیاں سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت عائشہ ہے. یہ پاکستانی سیریل کو دیکھ دیکھ کے آج ہمارے بہنیں جو سیکھ رہی ہیں، یہ دین نہیں ہے. پاکستانی سیریل دین نہیں ہے، نہ ہی پاکستانی سیریل کے اندر دین ہے.
جو بے حیائی سیریلوں کے اندر ہو رہی ہے اس چیز کو یہ اپنے گھروں کے اندر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بچو ان چیزوں سے، کم مت سمجھو ان چیزوں کو. اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، آپ حضرات کو بھی جواب دینا ہے، اس بھائی کو بھی جواب دینا ہے جس کی بہن یہ چیز کر رہی ہے، اس شوہر کو بھی جواب دینا ہے جس کی بیوی یہ چیز کر رہی ہے، اس ماں کو بھی جواب دینا ہے، اس بیٹے کو بھی جواب دینا ہے جس کی ماں یہ چیز کر رہی ہے. فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، 4 مرد کو جہنم میں لے کے جائے گی ایک عورت. جب اسے پوچھا جائے گا کہ فلاں چیز تو کیوں کرتی تھی، چلو اس کا تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یہ بڑی بری تھی، یہ ایسے ایسے بے حیا کاموں کو کرتی تھی، شادی بیاہ کے اندر ایسے ایسے رسومات کو یہ فروخت دیتی تھی. اللہ کہیں گے کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو. تو آگے سے اس کا جواب سنیے کیا کہے گی. کہے گی کہ اللہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، میں اکیلے نہیں جاؤں گی. اے اللہ میرا بھائی تھا، میرا ایک بھائی تھا، پوری دنیا اس کو دیندار کے نام سے جانتی تھی، یہ بڑا ہی میرے لیے ہر چیز کا انتظام کرتا تھا اور اچھی اچھی رہائش کا انتظام کرتا تھا، یہ چیز لا کے دیتا تھا، وہ چیز لا کے دیتا تھا، لیکن اے اللہ اس نے کبھی بھی مجھے منع نہیں کیا کہ اے بہن تو یہ کر رہی ہے، یہ غلط ہے. وہ کہے گی آپ کی بہن کہ اللہ اگر جی میرے بھائی نے مجھے منع کر دیا ہوتا تو میں کبھی نہ کرتی. اللہ جس طریقے سے میں سزا کی حقدار ہوں میرا بھائی بھی اس سزا کا حقدار ہے. تو حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالو. کہے کہ اللہ رکیے، میرا باپ بھی اسی طریقے سے ذمہ دار ہے. میرا باپ اگر جو اس چیز سے روکتا، میرے باپ نے تو میرے لیے ہر چیز کی، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، طرح طرح کی چیزوں کو کیا، لیکن اے اللہ کبھی بھی اس نے اس چیز کے لیے مجھے منع نہیں کیا. جس طریقے سے میں گنہگار ہوں میرا باپ بھی اسی طریقے سے گنہگار ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم کے اندر دھکے ڈال کے دھکے مار دو. ہے کہ اللہ رکیے، باپ بھائی کے بعد تو میں اپنے شوہر کی کفالت میں آ گئی تھی. شوہر اگر جو میرا شوہر میرے لیے یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، میری خوشی کے لیے یہ چیز کرتا تھا، وہ چیز کرتا تھا، لیکن اے اللہ اس نے کبھی بھی مجھے منع نہیں کیا کہ اے میری بیوی تو یہ غلط کر رہی ہے، اس کے اندر نہ جا. اگر جو یہ روکتا تو میں نہیں جاتی. تو حکم ہوگا کہ اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو اور تینوں کو اس کے ساتھ جہنم میں پھینکاؤ. کہے کہ اللہ رکیے رکیے، میرا بیٹا بھی تھا، بہت میں اس سے پیار کرتی تھی، ہر چیز کا علم رکھتا تھا. اگر جو یہ کوئی چیز پہ قسم کھا لے تو میں اس چیز کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اے اللہ اس نے تو دنیا کے ہر چیزوں کے لیے ایسے کیا، لیکن کبھی بھی میرے بیٹے نے کبھی منع نہیں کیا کہ اے میری ماں تو اس تقریب کے اندر، اس شادی بیاہ کے بے حیا ماحول کے اندر شرکت نہ کر. اگر جو یہ قسم کھا لیتا اور یہ کہہ لیتا کہ اگر جو تو جائے گی تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اے میرے اللہ میں کبھی نہیں جاتی. اب کیا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو اور اس کے بیٹے کو پکڑو اور چاروں کے ساتھ جہنم میں پھینک کے آؤ. ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے کے جائے گی. ایسے نہیں بچ سکتے کہ تم تو بڑے اعمال کر رہے ہو، تم تو بڑے نیک ہو، اور تمہاری بہن یا تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری ماں اگر جو برے اعمال کے اندر مبتلا ہے اور تم اپنے اعمال کے مطابق جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. پکڑ لے گی گریبان، اللہ کے سامنے گریبان پکڑے گی تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، کہ اس نے ہر چیز میرے لیے کیا، ہر چیز میرے لیے کیا، لیکن اس نے کبھی بھی اس غلط چیز کے لیے مجھے منع نہیں کیا. اس چیز پہ مطمئن نہ ہو. آج یہ بات کا عزم کر کے جاؤ یہاں سے کہ اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کا فروغ نہیں دیں گے ہم، انشاءاللہ ان چیزوں سے بچیں گے ہم.
ہم بھی بچیں گے، آپ بھی بچیں گے انشاءاللہ. نبی کے طریقے پہ آئیں گے، اللہ کے حکموں پہ آئیں گے، اپنے گھر کو بھی اللہ کے حکموں پہ لائیں گے، اپنے گھر کو بھی اللہ کے نبی کے حکموں پہ لائیں گے، اور باقی جو زندگی بچی ہے اس کو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق پورا کریں گے. جو زندگی جیسے گزر گئی، غلطیاں ہو گئی، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے. توبہ کریں گے، اللہ معاف ضرور کر دیں گے انشاءاللہ. اس چیز کا ہم عہد کریں. اور اپنے گھروں کے اندر سے برتھ ڈے کا رسم، یہ تو برتھ ڈے پہ اللہ معاف کرے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ کیا پکڑ ہوگی اس پہ. بچوں کی خوشیوں کو نہ دیکھو، اللہ اور اللہ کے نبی کی خوشیوں کو دیکھو. دیکھو تمہارا وہاں پکڑ نہ ہو جائے، تم وہاں پھنس نہ جاؤ. کیا جواب دو گے اللہ کو اپنے اعمال کا جو تم کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے بچو، بچو ان چیزوں سے. یہ شیطان کا جال جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر جو نہیں بچو گے اللہ کی قسم جہنم میں جاؤ گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا. نمازوں پہ مطمئن نہ ہو، تم تہجد پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس اعمال کے اندر تم مبتلا ہو، اللہ کی قسم تم نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے، ہرگز نہیں بچ سکتے. تم رات کو رونے والی کیوں نہ ہو، بڑی عبادت گزار ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کا جواب تم نہیں دے سکتے. کیا جواب دو گے اس کا؟ کیا جواب دو گے کہ تم اللہ کے حکم کے خلاف تم نے اس کام کا کیا؟ اس کے پاس اس چیز پہ تمہارے پاس کیا جواب ہے کہ تم اللہ کو دو گے یا تم اللہ کو دو گی؟ یہ امور ہم تو کہتے ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر، ہر اجتماع کے اندر اس امور کو رکھا جائے کہ شادی بیاہ کے اندر جو خرافات ہمارے یہاں شروع ہو چکے ہیں اس چیز پہ قابو پایا جائے. بہت ضروری ہے. یہ انٹلیکچوئل کا مجمع ہے. اس چیز کا عہد کر کے اگر دے جائے گا، اللہ اس مجمع